وہ سفید اور گولڈن رنگ کے خوبصورت سے عروسی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت سے پھولوں سے سجے تخت پر بیٹھی تھی۔ سر پر ایک کاندھا انتہائی نفیس سرخ رنگ کا جاری دار دوپٹہ موجود تھا جسے اس کا چہرہ تک ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں جنہیں وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہیں۔ اس کا یہاں اپنا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ گھبراہٹ کا شکار مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کئی بار دل چاہا تھا یہاں سے اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اب وقت نکل چکا تھا، وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ ہاں، وہ نکاح کے لیے اسے ہاں کر چکی تھی۔ وہ بے صبرا شخص ایک پل کی دیر کیے بغیر نکاح کے انتظامات کروا چکا تھا۔ کل رات زمل نور نے نکاح کے لیے حامی بھری تھی اور اگلی رات وہ آج یہاں پر نکاح کے لیے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی بے یقینی تھی جو وہ شخص ایک پل کے لیے بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اتنی جلدی نکاح کے فیصلے پر زمل نور کو حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ ہاں کر چکی تھی۔ آج یا کل اسے یہ کرنا ہی تھا، لیکن اب دل گھبرا رہا تھا، ایک پل کے لیے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ زمل نور کو لگا تھا کہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوگا، لیکن ایک دن میں یہاں پر کیے گئے انتظامات کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ ایک مکمل گرینڈ شادی جیسا سما تھا، مہمانوں کی چہل پہل تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا ایک چھوٹا شہر پورا یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں موجود نہیں تھا تو وہ روحان کبیر کا بڑا بھائی اور بھابھی تھے، جو امریکہ میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اور روحان کبیر صاف انکار کر چکا تھا ان کا انتظار کرنے اور اپنا نکاح ڈیلے کرنے سے، اور سب اس کے اس بے صبر پن پر حیران تھے، اور اب وہ ویڈیو کال پر روحان کبیر کا نکاح دیکھ رہے تھے۔ زمل نور اچانک ہی اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں پر کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ زمل نے چونک کر ان ہاتھوں کے مالک کی طرف دیکھا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی انتہائی خوبصورت سی عورت تھی وہ، جو مسکرا کر اس کے جالی دار دوپٹے میں سے نظر آتے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو اتنی تکلیف مت دو، اس موقع پر اکثر لڑکیاں گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں، لیکن پرسکون رہنے کی کوشش کرو۔ اگر زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو، انہوں نے نرمی اور اپنائیت سے کہتے اس کے ہاتھوں کو تھپتھپاتے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور زمل نور مخص ہاں میں سر ہلاتے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی وقت میں پھولوں کی لڑیوں سے بنے پردے کے اس پار کچھ لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے، اور ان میں ایک روحان کبیر سکندر بھی تھا، اور ساتھ میں اس کے والد اور دوست بھی۔ سفید سوٹ میں ملبوس اس نے پھولوں کے پردے کے پار اپنی پسندیدہ عورت، اپنے دل کی خواہش کو دیکھنے کی کوشش کی تھی جو آج پوری ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ کل رات سے وہ اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ روحان کبیر کی بہن نے زمل نور کو صبح گھر سے پک کرتے پارلر میں ریڈی ہونے کے لیے چھوڑا تھا، اور واپس بھی حال میں اسے وہی لائی تھی، لیکن اس بات سے زمل نور بے خبر تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ بس کل سے خاموش تھی، بالکل خاموش۔ وہ اب تک روحان کے کسی بھی فیملی ممبر سے نہیں ملی تھی۔ کچھ ہی وقت میں نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو آج زمل نور کا دل بھی اس تیز رفتاری سے دھڑکا تھا۔ زمل نور بلد افتخار حسین، کیا آپ کو ہارون کبیر بلد کبیر سکندر سے یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے مائک میں بلند آواز میں پوچھا تھا، اور پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، اور روحان کبیر کی سانسیں تک رکی تھیں۔ اسے اب تک یہ یقین نہیں تھا کہ زمل نور اسے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے طور پر قبول کرے گی۔ اپنے والد کے نام پر زمل نور کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا اسے اس موقع پر؟ اپنے والدین چاہیے تھے، ان کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن اس بھرے مجمع میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ قبول ہے، وہ ہمت کرتے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑتے اس شخص کو قبول کر چکی تھی جو زندگی میں اس کے مشکل وقت میں ہر پل کا ساتھی رہا تھا۔ زندگی اسے کہاں لے جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے گلے وہ لگ کر رو تو سکتی۔ زمل نور کے قبول کرنے پر روحان کبیر کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا، اور چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، جیسے وہ دنیا جیت گیا ہو۔ اور اس کے بعد اب روحان کبیر کی باری تھی، جس نے نکاح خواہ کی ایک بار بھی مکمل پوچھنے سے پہلے ہی اس تیزی سے 3 بار قبول ہے کہا تھا کہ پورا ہال ہنسی اور تالیوں میں گونج اٹھا تھا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کے لیے کبیر صاحب زمل نور کے پاس کاغذات اٹھائے آئے تھے، اور زمل نور کے ہاتھ کانپے تھے ان پر دستخط کرنے کے لیے، جس پر نرمی سے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ مطلب صاف تھا، وہ اب اس کے سرپرست تھے۔
اور اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور وہ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی، خود کا مکمل کسی اور کے نام کر چکی تھی، کسی اور کی درست میں دے چکی تھی۔ نکاح کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد روحان کبیر کو اپنی دلہن دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ہر طرف شور اٹھا تھا اور ان پھولوں سے بنے پردے کو ہٹاتا زمل نور کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ایک سرشاری سی تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا زمل نور کو آج اپنی دلہن بنے دیکھ کر، اپنی بیوی شریک حیات کے طور پر۔ آج تک وہ نامحرم تھی، لیکن آج اس کی محرم بن چکی تھی۔ اسے دیکھ کر آج تک دل تڑپتا تھا صرف اسے چھونے یا آنسو صاف کرنے کو، لیکن آج وہ پورے حق سے اسے چھو سکتا تھا۔ دل آج کسی اور لہر پر دھڑک رہا تھا، وہ ہر ایک اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ آج روحان کبیر کو اپنے سامنے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ آج دل اس کے کندھے سے لگتے رونے کا بھی کر رہا تھا۔ اس سنہا دنیا میں آج کوئی تھا جو اسے مل گیا تھا، جسے وہ اپنا کہہ سکتی تھی۔ اپنانے والے کسی بھی حال میں اپنا ہی لیتے ہیں، اور وہ شخص اس کی مثال تھا جو اسے ہر حال میں اپنا چکا تھا، آج اسے اپنا بنا چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے روحان کبیر نے اسے چھونے کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ آج تک وہ اسے چھونے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا، اور اب بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بالآخر روحان کبیر نے زمل نور کے مہندی سے سجے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھاما تھا، اور زمل نور کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جالی دار دوپٹے میں سے سر اٹھاتے زمل نور نے روحان کبیر کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر زمل کی آنکھوں سے اسے دیکھتے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آس پاس کھڑے سب لوگ انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ایک مکمل خوبصورت جوڑی لگ رہے تھے وہ، بے حد حسین۔ کوئی ان کی تصاویر بنا رہا تھا تو کوئی ویڈیو۔ روحان کبیر نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کا سرخ دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ساکھ رہ گیا تھا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کے لیے دلہن کے روپ میں سجے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ نظریں ہٹانا مشکل تھا، لیکن اس کی روئی آنکھیں اور بہتے آنسو دیکھ کر وہ فکر مند ہوا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ نرمی اور محبت سے بولا تھا، اور اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کے پھولوں سے صاف کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس موقع پر لڑکیاں روتی بھی ہیں۔ جس کی زندگی میں تم زندگی بھر کے لیے آ گئے ہو، وہ لڑکی روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ تم کمال کرتے ہو۔ ایک بھاری آواز پیچھے سے گونجی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرخ دوپٹہ چہرے سے اتر چکا تھا، اب صرف وہی سفید اور گولڈن کام والا دوپٹہ سر پر موجود تھا، اور روحان کبیر کے کمرے میں موجود تھی۔ ایک پل میں ان کا رشتہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ روحان کبیر کے ساتھ ہی اس کے گھر تک آئی تھی، اس کے کمرے تک بھی وہ خود لایا تھا، لیکن باہر اس کے کزن اسے روک چکے تھے، اور وہ تنہا کمرے میں موجود تھی۔ ایک نظر اس نے کمرے کو دیکھا تھا، پھولوں سے سجا ہوا کمرہ، اس سے بے اختیار گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کو اس نے دیکھا تھا، زندگی میں پہلی بار اس نے مہندی لگائی تھی، اس مہندی میں روحان کبیر کا نام موجود تھا۔ جس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زمل نور کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہیں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو زمل نور اس کے کمرے میں موجود ہے۔ چند قدم چلتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور فرصت سے اسے نہارنے لگا تھا۔ زمل نور نے اپنی کاجل بھری آنکھیں اٹھا کر روحان کبیر کو دیکھا تھا، اور روحان کبیر خود کو ہمیشہ کی طرح ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بس نگاہوں میں فرق تھا۔ کیسی ہیں مسز روحان کبیر؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سرشاری تھی، اور زمل نور نظریں جھکا گئی تھی۔ جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ نظروں کتاب نہیں لا سکتی تھی۔ روحان کبیر نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے چند نظر آتے بالوں کو چھوا تھا، اور پھر انگلی کی پوروں سے اس کے گال کو۔ زمل نے چونک کر روحان کبیر کو دیکھا تھا، جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خفت سے زمل کے گال گلابی ہونے لگے تھے، اور روحان کبیر مسکرایا تھا اس ذرا سی حرکت پر، اس کے اس طرح بلش کرنے پر۔ زمل نور کا ہاتھ تھامتے اس نے زمل کو اپنے روبرو کھڑا کیا تھا، اور نرمی سے اس پر جھکتے وہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا، اور زمل کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ مسز روحان کبیر، مجھ جیسے شخص کو اپنانے کے لیے، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے، وہ گہرے لہجے میں کہتے اس کے گال پر ہونٹ رکھنے لگا تھا۔ جب وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس سے دور ہوئی تھی، ہمت نہیں تھی اس کے قریب رہنے کی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ انکمفرٹیبل ہیں میرے ساتھ؟ وہ پریشان ہوا تھا، شاید وہ حد سے بڑھ رہا تھا، اور زمل نور کو فوری احساس ہوا تھا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، وہ بہانے تراشنے لگی تھی۔
وہ آپ قریب رہ کر بھی پوچھ سکتی ہیں۔ زمزور کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کر گیا تھا اور اس کے سر پر رکھے دوپٹے کے پنس اتارنے لگا تھا۔ اس نے زمل نور کو آج تک صرف حجاب میں دیکھا تھا۔ ایک خواہش تھی اس کے بال دیکھنے کی، اسے بغیر دوپٹے اور حجاب کے دیکھنے کی۔ جب وہ اب محرم بن کر پورے حق کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی تو کیوں نہ پوری کرتا۔ اب تو نکاح ہو گیا ہے، آپ نے بتایا نہیں آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کے قریب کھڑے ٹھوری اونچی کیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دور رکھنے کے لیے وہ اب کوشش کر رہی تھی، اسے روک نہیں سکتی تھی، لیکن بغیر حجاب کے اس کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ نے صرف اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ وہ مسکرایا تھا اور پہلی بار اسے اتنے قریب سے مسکراتا دیکھ وہ محبوط ہوئی تھی۔ وہ شخص مسکراتے بہت پیارا لگتا تھا۔ نہیں، آپ نے کہا تھا آپ بتائیں گے تو اس لیے میں نے پوچھا۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنس اتار چکا تھا اور اب دوپٹہ اتارنے لگا تھا۔ جس زمل نے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا تھا جیسے انکار کرنا چاہتی ہو نہیں، اور روحان بھی اس کی جھجک کو محسوس کر رہا تھا۔ آفیشلی میرڈ ہیں اب ہم، ہسبینڈ وائف، اب تو ہچکچانا چھوڑ دیں۔ ویسے آپ کچھ پوچھ رہی تھی، میں نے آپ سے نکاح کیوں کیا، رائٹ؟ زمل نور نے فوری سر کو جنبش دی تھی اور روحان کبیر نے اس کی مٹھیوں سے دوپٹہ آزاد کرواتے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کیا تھا اور گہری دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کس قدر حسین تھی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جبکہ زمل نور کی نظریں زمین میں گڑنے لگی تھیں، اس کے سامنے بغیر دوپٹے حجاب کے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ بیکاز آئی لو یو، وہ گہری آواز میں اظہار محبت کر گیا تھا اور زمل نور نے چونک کر نظریں اٹھاتے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے غیر متوقع جملے کہتا تھا کہ یقین کر پانا مشکل ہوتا تھا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ روحان نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں میں لگے کلپ کو نکالا تھا اور لمبے ریشم جیسے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے تھے اور روحان کبیر کے منہ سے بے ضابطہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ میں آپ سے اب نہیں، پچھلے 6 سالوں سے محبت کرتا ہوں اور 8 سالوں سے آپ میری پہلی پسند اور نکاح کے لیے اولین ترجیح رہی ہیں۔ وہ ٹرانسی کیفے اپنے ہاتھ بڑھاتے اس کے نرم خوبصورت بالوں کو چھو رہا تھا۔ آپ کو یہ جھوٹ یا مذاق لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے آپ پہ کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن پھر بھی آپ کو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ جو شخص کسی سے بات تک نہیں کرتا وہ آپ کی طرف خود چل کر کیوں آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کمر سے بالوں کا کچھ حصہ اٹھا کر اس نے زمل نور کے کندھے پر ڈالا تھا، جبکہ وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ شخص اس سے محبت کر سکتا ہے۔ آپ خود کو میری ہمدردی یا ضرورت سمجھ رہی تھی، جبکہ آپ میری محبت ہیں اور اب شریک حیات بھی ہیں۔ سچ کہوں تو میں نے بھی کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی سوچا تھا کہ آپ مجھے مل جائیں گی یا پھر آپ میری زندگی کا حصہ ہوں گی، اور اب تک بے یقینی ہے، یقین نہیں آ رہا آپ کیسے مل گئی مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور زمل نور کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ سچ میں کسی کی محبت بننا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ اسے اپنی محبت کہہ رہا تھا۔ آپ نے میرے بارے میں جانتے ہوئے بھی کیسے محبت کر لی مجھ سے؟ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ محبت خود ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی، اور آپ تو سراپے محبت ہیں، جیسے آپ میں کسی کو محبت نہ ہو آپ سے۔ زمل نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں روحان کبیر اپنی انگلیوں کی پروں پر چن چکا تھا۔ آج اس نے آنسوؤں کو گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے اس کے درمیان مابین فاصلے کو ختم کرتے، اسے اپنے قریب کرتے شدت سے گلے لگا گیا تھا، اور زمل نور نے بھی اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے تھے۔ میں نے بہت محبت کی ہے آپ سے، اور اوپر والے نے آپ کو آج مجھے ایک محرم کے روپ میں دیا ہے۔ کیا آپ زندگی بھر میری محبت بن کر رہنا پسند کریں گی؟ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، آواز مدھم اور گہری تھی، اور زمل نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ زندگی بھر اس شخص کے ساتھ وفاداری نبھائے گی، اس کی اتنی عنایات کے بدلے میں اس سے وفاداری اور زندگی بھر کا ساتھ دے گی۔ بس محبت کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور اگر ہو سکے تو مجھ پر احسان کر کے مجھ سے تھوڑی محبت بھی کر لیں، مجھ سے زندگی بھر کا آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ بے حد معصومانہ انداز میں بولا تھا اور زمل مسکرائی تھی۔
اس کے بارے میں تو وقت دیں گے مجھے سوچنے کے لیے یا نہیں، یا پھر وہ بھی ابھی ابھی کروا کر چھوڑیں گے؟ اس کی نگاہ کی جلد بازی پر اس نے چوٹ کی تھی اور روحان کبیر خجل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کے لیے آپ جتنا وقت چاہے لے سکتے ہیں۔ روحان کبیر نے زمن نور کو اپنے سامنے کیا تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ۔ وہ اس کی کاجل سے بھری ہیزل آنکھیں اور نرم سے چہرے پر ہوا میک اپ دیکھ رہا تھا جو اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، جبکہ وہ جھیم سی گئی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگی ہے آپ کو؟ وہ ایزل سے جان چکا تھا کہ زمن نور نے سیلون میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ ہچکچائی تھی۔ اس وقت کھانا تو کہیں سے نہیں آ سکتا تھا اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کپڑے بدل لیں، میں بھی بدل لوں، پھر کہیں چلتے ہیں کھانا کھانے۔ روحان کبیر نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا تھا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی۔ ابھی ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ پیروں پر چل کر، اڑ کر تو جانے سے رہے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ گھر میں سب کیا سوچیں گے؟ وہ کچھ نہیں سوچیں گے، انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ چلیں کپڑے بدلیں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اب اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ایسا ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہا تھا جہاں کا کھانا زمن نور کو پسند آ سکے، جبکہ وہ خاموشی سے سر پر انسان کو دیکھ رہی تھی جسے لوگوں سے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو دل میں آتا وہ وہی کرتا تھا، اور اب بھی وہ اپنی ویڈنگ نائٹ پر سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ آئے تھے۔ رات لیٹ گھر لوٹنے کی وجہ سے وہ دیر سے سوئے تھے تو اٹھے بھی لیٹ تھے۔ مہمان سارے جا چکے تھے اور گھر کے تمام لوگ، جن میں روحان کبیر کے والدین، اس کی بہن اور اس کا بہنوئی شامل تھے، پہلے سے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ بس ان دونوں کی کرسیاں خالی رہ گئی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ پرسکون آواز میں بولا تھا، لیکن اس کے لہجے میں عجیب سی خوشی چھلک رہی تھی، اور ان سب کی نظریں روحان کبیر کو چھوڑ کر زمن نور پر ٹکی تھیں۔ وہ سب حیرت سے اس ہیزل آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، سوائے ایزل کے۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سادے سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ رکھے، بالکل صاف شفاف چہرے میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہوتی تھی، اور روحان کبیر بھی اس کے ہم رنگ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ ساتھ کھڑے وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ رات وہ سب زمن نور کو نہ تو اچھے سے دیکھ سکے تھے اور نہ ہی اس سے اپنا تعارف کروا سکے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اس وقت، اور کوئی بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور زمن نور ان کی نظروں سے گھبرائی تھی۔ ان میں زمن نور نے درمیانی عمر کی خوبصورت عورت کو بھی دیکھا تھا جس نے کل اس کا ہاتھ تھامے اسے دلاسا دیا تھا۔ بے اختیاری میں وہ روحان کبیر کی شرٹ تھام گئی تھی۔ جس طرح سے وہ سب اسے دیکھ رہے تھے، وہ اسے اپنے آپ کو عجوبہ معلوم ہوا تھا۔ روحان کبیر نے مڑتے زمن نور کو دیکھا تھا اور پھر ان سب کو۔ برائے مہربانی آپ سب اپنی عجیب سی نظریں میری وائف کو دیکھنا بند کریں، وہ گھبرا رہی ہے آپ سب سے، وہ بلند آواز میں بولا تھا، اور زمن نور کو شرمندگی سے ہوئی تھی، جبکہ وہ سب روحان کبیر کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ اب ان سب کو چھوڑیں، یہ ایسے ہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ زمن نور کے لیے اس نے کرسی کھینچی تھی اور وہ ہچکچاتے بیٹھ گئی تھی، جبکہ روحان کبیر اس کے برابر والی کرسی پر۔ آپ انہیں نہیں جانتی ہوں گی، میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں آپ کو ان سب سے، یہ میرے بابا ہیں۔ اس نے سربراہی کرسی پر بیٹھے کبیر صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، اور اس کی نرم شائستہ آواز سن کر سب مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹے، آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے بولے تھے۔ یہ مما ہے، ان کے پایا پر ہم بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا تھا روحان کبیر نے، جبکہ وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اور یہ میری بہن ایزل اور یہ ان کے ہو چکے ہسبینڈ۔ وہ سب کا تعارف کروا چکا تھا، جبکہ ایزل کو دیکھتے زمن نور کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ کل 2 دفعہ اس سے ملی تھی اور اس نے ایزل سے سلام تک نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مسز کبیر زمن نور کو بالکل خاموش بیٹھے دیکھ کر بولی تھی۔ کچھ نہیں آنٹی، سوری، کل میں آپ کو جانتی نہیں تھی تو۔ کوئی بات نہیں، اس میں سوری بولنے والی کیا بات ہے؟ چلو ناشتہ کرو، شاباش۔ روحان کبیر نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ سرو کرنا شروع کیا تھا، اور وہ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ ویسے مجھے ایک ڈاؤٹ ہے بیٹے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ پوچھ لوں آپ سے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں زمن نور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور روحان کبیر نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا شروع ہونے والا تھا یہاں۔
جی انکل بالکل، وہ فوری متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹے اس نے آپ کو ڈرایا دھمکایا تو نہیں تھا نکاح سے پہلے؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہے تھے اور سمر ان کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ نہیں انکل، تو پھر زبردستی اس نے آپ کو نکاح کے لیے راضی کیا ہوگا۔ جس قدر جلدی میں روحان کبیر نے تمام گھر والوں کو ایک دن میں کسی مشین کی طرح کام پر لگا کر ان سے نکاح کے انتظامات کروائے تھے، یہ بات وہی لوگ جانتے تھے۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ ان کا اگلا سوال بھی غیر متوقع تھا۔ وہ حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ روحان کبیر ایسے تھا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں انکل؟ کیونکہ ہم سب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ جیسی لڑکی اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیسی ہو گئی۔ اب تو آپ کو دیکھ کر ہمیں جادو پر بھی یقین ہونے لگا ہے۔ پکا آپ پر جادو کروا کر ہی اس نے آپ کو نکاح کے لیے راضی کیا ہوگا، ورنہ آپ جیسی لڑکی تو خود کبیر سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتی۔ اب کے پاس جواب دینے والا شاہزین تھا، روحان کا بہنوئی، جو بھائیوں جیسا ہی تھا، جبکہ زمل نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کیا کہہ رہے تھے سمجھ سے باہر تھا۔ دیکھو بیٹا، ڈرو نہیں، ہم یہاں ہیں۔ اگر اس نے تمہاری زبردستی کی ہے، تمہیں ڈرایا دھمکا کے، تو تم ہمیں بتا سکتی ہو، پھر یہ جانے اور ہم۔ کبیر صاحب اتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے روحان کبیر کو دیکھا تھا جو لاپرواہ سا کھانے میں مصروف تھا، اور پھر انہیں۔ نہیں انکل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ جس طرح سے اتنی جلد اس نے نکاح کی تیاریاں کروائی ہیں، یہ ہمیں مشکوک لگ رہا تھا، اور اوپر سے آپ جیسی لڑکی دیکھ کر اس میں مزید شک ہو رہا ہے۔ 2 دن پہلے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، سنگل تھا یہ، اور اب 2 دن میں یہ صاحب ہمارے سامنے شادی شدہ بیٹھے ہیں۔ مسز کبیر اسے حیران پریشان سے دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں ان پر، وہ ایسے نہیں ہیں۔ ایک منٹ، انہوں نے؟ وہ ایسے؟ اتنی عزت، اتنے گہرے مراسم، رہنے دے بھابھی، اب ہم سے مزید کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ ایزل تھی، روحان کی بڑی بہن۔ تو کیا بیٹا اپنی مرضی سے اسے نکاح کے لیے راضی ہوئی ہو؟ کبیر صاحب نے زمل سے سوال کیا تھا، اور جواب میں زمل نور نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ بیٹا لگتی تو آپ سمجھدار ہو، وہ بے اختیار بولے تھے، اور آپ سمجھدار ہو بھی، لیکن اس سے نکاح کے لیے آپ کیسے راضی ہو گئیں؟ اسے تو آپ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ ساری زندگی رہنے کے لیے کیسے راضی ہو گئیں؟ وہ اب بھی بالکل سنجیدہ تھے، ان کی یہ اولاد سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تھی انہیں۔ وہ بچپن سے ہر چیز کا، ہر کام کا، ہر بات کا بالکل عین موقع پر الٹیمیٹم دیتا تھا، اور وہ سب ایک دوڑ میں لگ جاتے تھے۔ سمل نے حیرت سے روحان کبیر کو دیکھا تھا، اس جیسے شخص کے بارے میں کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا تھا یا سوچ سکتا تھا؟ روحان کبیر سے زیادہ سمجھدار، سنجیدہ، تمیز اور عزت دار شخص اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی سب سے کامیاب اولاد تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے تھے؟ اب بس کر دیں، پریشان ہو رہی ہے، اب میری باقی کی برائیاں بعد میں کر لینا۔ ریلیکس، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، گھر کے سب سے چھوٹے بچے کی عزت ایسے ہی ہوتی ہے، آپ ناشتہ کریں۔ وہ مسکراتے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس وقت روحان نے ایسا کیوں کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کے مطابق اگر اسے کوئی زندہ لڑکی مل جائے تو اسے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ ناشتے کے بعد وہ سب کچھ دیر تک باتیں کرنے ہال میں بیٹھے تھے، اور اب سب واپس جانے کا وقت ہوا تھا۔ چلو بیٹا اب ہم چلتے ہیں، آپ آنا گھر پر۔ مسٹر کبیر اور مسز کبیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ایزل اور شاہزین بھی۔ انہوں نے ایک بار پھر زمل کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ایزل کو تو سمجھ آتا تھا، لیکن روحان کبیر کے والدین؟ بیٹا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، آپ لوگ اب وقت گزارو ایک دوسرے کے ساتھ، ہم زیادہ دیر تک رک کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ مسز کبیر نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔
لیکن یہ گھر بھی تو آپ لوگوں کا ہے۔ وہ ایک بار پھر حیران تھی۔ نہیں بیٹے، یہ آپ کے شوہر کا گھر ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسے اپنے گھر میں رکھ کر راضی نہیں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ آپ گزارو اس کے ساتھ، ہم اس کے بغیر زیادہ سکون سے رہ رہے ہیں۔ مسٹر کبیر نے پیار سے زمل نور کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور زمل نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ اس وقت مذاق لگا تھا، لیکن یہ حقیقت تھا۔ اب جب چاہے آ جانا ہمارے گھر، وہ بھی اپنے والدین کا گھر سمجھنا۔ اگر یہ آپ کو پریشان کرے تو پھر بے شک اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جانا۔ ہمیں ایک کال کر دینا، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ پیار سے وہ زمل نور کا سب سر تھپتھپاتے پیچھے ہوئے تھے اور ان کے آخری لفظوں پر روحان کبیر نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا۔ لوگ اپنے بیٹوں کا گھر بسانے کا سوچتے ہیں اور وہ پہلے دن ہی اجاڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اگر وہ انہیں تنگ کرنا فرض سمجھتا تھا تو وہ بھی اس کے بابا تھے، اپنی کسر پوری کرنا وہ جانتے تھے۔ اس کی بھی کیا ضرورت ہے، آپ ابھی لے جائیں انہیں اپنے ساتھ، وہ تب کر بولا تھا جبکہ انہیں یہ مشورہ لگا تھا۔ یہ بات بھی صحیح ہے بیٹا، اپنا سامان پیک کر کے آؤ، ویسے بھی آج کل آپ کو آنا ہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا گزارا مشکل ہوگا، ابھی لے چلتے ہیں آپ کو۔ وہ زمل نور سے بولے تھے اور اس کے برابر میں کھڑے روحان کبیر نے بے اختیار زمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، جیسے ڈر تھا کہ وہ واقعی چلی جائے گی۔ بابا مت کریں، اس نے جیسے منت کی تھی، اتنے عرصے کے انتظار کے بعد تو وہ ملی تھی اور وہ لے جانے کی بات کر رہے تھے، جبکہ سب کے سامنے ہاتھ تھامنے پر وہ چیمپ گئی تھی، گال علیحدہ سرخ ہوئے تھے۔ وہ سب زمل نور سے ملنے کے بعد چلے گئے تھے، جنہیں روحان کبیر گاڑی میں بٹھانے اور مین گیٹ پار کروا کر آیا تھا، جیسے کہیں وہ پھر سے واپس آ کے زمل نور کو لے جانے کے ارادے سے واپس نہ آ جائیں۔ ان کے خاندان میں رسم تھی نکاح کے اگلے دن لڑکی کے گھر والے لڑکی کو کچھ وقت کے لیے واپس گھر ضرور لے کر جاتے تھے اور پھر رات میں ولیمے پر لے کر آتے تھے۔ دلہن وہیں تیار ہوتی تھی ولیمے کے لیے، اور یہ رسم ادا کرنے کی ذمہ داری روحان کبیر کے گھر والوں نے کرنے کی ٹھانی تھی، اور بہت مشکل وہ انہیں منا پایا تھا کہ وہ اس پر یہ ظلم نہ کریں۔ آج رات ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ جب واپس اندر آیا تھا تو زمل نور حال کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی تھی، روحان کبیر کو دیکھتے ہوئے بے اختیار کھلکھلاتے ہنسی تھی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا تو وہ پہلی بار ہنس رہی تھی اور ہنستے ہوئے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہی ہنسی خوشی تو اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ آئی کانٹ بلیو کوئی آپ کے متعلق بھی ایسا سوچ سکتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، لیکن لہجے میں آج پہلے والی اداسی نہیں تھی۔ آنکھوں میں آیا پانی اس نے انگلیوں سے صاف کیا تھا اور روحان کبیر کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہنستی رہا کریں، ہنستے ہوئے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ سر سے اتارا تھا اور بالوں میں لگا کیچر اتارا تھا، جس پر زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پرسکون اور آرام دہ رہا کریں، اور جب گھر پر میں موجود ہوں تو ایسے ہی رہا کریں، ایسے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ دوپٹے کو ہاتھ میں لیے تہہ کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا تھا اور زمل نور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا گھر، اس نے اس عالیشان گھر کو دیکھا تھا۔ زندگی ایک پل میں اتنی بدل جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ آ جائیں نیوز دیکھتے ہیں اور بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، آج ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان کے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے وہ اسے ایک کاؤچ کے قریب لے آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا، اور اپنے برابر میں زمل نور کو بٹھا گیا تھا۔ بازو پھیلاتے اس نے زمل کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ ریموٹ اٹھاتے ٹی وی کی اسکرین آن کی تھی، جبکہ وہ پلکیں جھپکے بغیر روحان کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میں نے کل منہ دکھائی کا گفٹ بھی نہیں دیا اور ویڈنگ گفٹ بھی نہیں دیا، آپ نے مانگا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں اس بارے میں، کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا جو کب سے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھنے پر وہ نظریں جھکا گئی تھی اور مسکرائی تھی۔ جتنا کچھ وہ دے چکا تھا، کر چکا تھا، اس کے لیے وہ کم تھا۔ آپ اتنا کچھ کر چکے ہیں میرے لیے، ویسے مجھے خیال بھی نہیں آیا اور ضروری بھی نہیں لگا، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ میرے لیے کر چکے ہیں، اور کیوں ضروری نہیں لگا؟ میں شوہر ہوں آپ کا اور یہ سب آپ کا حق ہے، آپ کو حق سے مانگنا چاہیے تھا۔ وہ خفا سا ہوا تھا، وہ زمل نور کو مان بخش رہا تھا۔ آپ کے پاس ہوتا تو آپ خود ہی دے دیتے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی مانگنے کی، اور اگر میں سچ میں مانگ لیتی تو کہاں سے دیتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی تھی، اور وہ مسکرایا تھا۔ میرے پاس تھا اور ہے بھی صحیح، آپ مانگ کر تو دیکھتی، اسے قریب چہرہ کرتے ہوئے شوق ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیں پھر۔ زمل نور نے اس کے قریب ہونے پر ہچکچاتے گھبراتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا
اور روحان نے مسکراتے اپنی جیب سے فون نکالا تھا اور اس میں کچھ کھولتے وہ فون زمل نور کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ زمل نے آنکھیں چھوٹی کرتے روحان کو دیکھا تھا اور پھر فون کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کا فون ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ زمل نے فون کی اسکرین اپنے سامنے کی تھی، لیکن پڑھنے پر وہ حیرت زدہ ہوئی تھی اور روحان کبیر کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے منہ دکھائی کا تحفہ، میں نے آپ کا وہ گھر خرید کر آپ کے نام کر دیا۔ اس کی الجھن دور کی تھی روحان نے، لیکن کیوں؟ وہ حیرت میں مبتلا تھی، کیونکہ وہاں سے آپ کی یادیں جڑی تھیں، آپ کی دادی کی یادیں جڑی تھیں اور کچھ میری بھی تو۔ مجھے اس گھر کو کھونا نہیں تھا، آپ نے ایک وقت اور محنت لگائی تھی اس گھر کو گھر بنانے میں۔ وہ بول رہا تھا اور زمل نور کو آج تک اپنی قسمت برباد لگتی تھی، اچانک ہی اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی کانٹوں بھری زندگی میں پھولوں کی چادر بن کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ پلیز آنسو نہیں آنے چاہیے آپ کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے کہہ رہا تھا اور زمل نور بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے گلے سے لگے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہا رہی تھی اور وہ مسکراتا اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ زندگی میں اتنا کچھ تو مانگا بھی نہیں تھا اس نے جتنا اسے مل رہا تھا۔ ایک دم ہی زندگی سے سارے گلے شکوے دور ہونے لگے تھے۔ دور کہیں ابراڈ میں ایک شخص اندھیرے سے گپ کمرے میں اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے چادر میں جب سو رہے تھے اور پاس ہی کچھ پیپرز پھیلے ہوئے تھے اور وہ ڈائیورس پیپر تھے۔ وہ تنہا اندھیرے میں بند تھا اور پچھلے 3 دن سے اس کا یہی حال تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی بھی آتا وہ اسے چیخ کر نکال دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنے کے لیے راضی نہیں تھا، جن کی ایک ضد کی وجہ سے وہ آج یہاں اس حالت میں تھا۔ انیسہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا چکی تھی اور اسے طلاق کے کاغذات بھجوا چکی۔ اس کی بیٹی پیدا ہونے والی تھی جس کی اس نے خواہش کی تھی، اور اس کا بیٹا جس میں اس کی جان بستی تھی، اس سے وہ 3 دن سے نہیں ملا اور نہ ہی انیسہ نے اسے بات کرنے دی تھی اس سے۔ وہ خود بھی انیسہ سے بہت اٹیچ ہو چکا تھا اور اب وہ علیحدگی کی بات کر رہی تھی۔ زمل سے ملنے کے بعد، اس کی تکالیف اور فیوچر کے بارے میں جاننے کے بعد وہ مزید پچھتاوے میں تھا۔ گلٹ اسے کھا رہا تھا، ایک پل لگا تھا، ایک لمحہ لگا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ 3 دن سے وہ انیسہ کی منت کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے ایک بار بھی ملنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس سے اس نے محبت کی، اس کے ساتھ وفاداری کی، اس کی اولاد کو اس کی دنیا میں لائی۔ وہ شخص کسی اور کو اذیت اور دھوکے میں رکھ کر اسے بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ یہی احساس انیسہ کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ ایک اسٹرانگ لڑکی تھی، کمزور نہیں۔ ان کا رشتہ کہاں تک جاتا تھا کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی اب فیصلہ کر چکی تھی اسے ظاہر زندگی کے ساتھ نہیں رہنا تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس کی تربیت میں رکھنا تھا۔ وہ صرف 3 دن اکیلا رہ کر زمل نور کی 11 سالوں کی اذیت کا اندازہ لگا گیا تھا۔ تین سال بعد بیٹا بولو مما، اپنی ماں کے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر مسلسل کوشش کر رہی تھی اسے مما کہلوانے کی۔ وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھتے صرف کھلکھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مار رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے مما کہنے کا کہتی وہ ہر بار کھلکھلا اٹھتا۔ وہ پورا کا پورا روحان کبیر پر گیا تھا، لیکن آنکھیں اس نے اپنی ماں سے چرائی تھیں۔ بیٹا بولو مما، ایک بار پھر زمل نور نے کوشش کی تھی اور وہ کھلکھلایا تھا، اور اب زمل نور کا چہرہ اداس ہوا تھا۔ وہ بے چین تھی اپنے بیٹے کے منہ سے مما سننے کے لیے، لیکن ضد کے معاملے میں وہ بھی شاید اپنے باپ پر ہی گیا تھا، جبکہ روحان کبیر زمل نور کی کوششوں کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ زمل اور کاویان کا یہ روزانہ کا ہی تھا۔ وہ برابر میں بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹے اپنے آفس کا کام ختم کر رہا تھا۔ رہنے دیں مسز روحان کبیر، جب اس نے کہنا ہوگا وہ خود ہی آپ کو مما کہنے لگے گا، کیوں خود کو اداس کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے زمل نور کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ آج بھی کہاں اسے اداس دیکھ سکتا تھا۔ سال کا ہونے والا ہے، باقی سب آوازیں یہ نکال لیتا ہے، مما کیوں نہیں کہتا؟ وہ نراش ہوئی تھی اور اداس آواز میں کہتے ہوئے جانے لگی تھی، جب اپنی ماں کو جاتا دیکھ وہ اپنی کلکلاہٹ بولتا اپنی ماں کو مما پکار بیٹھا تھا۔ اور زمل نور نے ایک دم مڑتے اسے دیکھا تھا جس نے ابھی اسے مما بلایا تھا۔ روحان کبیر بھی سب کام چھوڑتا ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے کہو مما، وہ پرجوش تھی، اور اس بار کاویان نے بھی ضد نہیں پکڑی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مما پکارا تھا اور زمل نور اسے اٹھاتے اس کا پورا چہرہ چوم گئی تھی۔ وہ ترس گئی تھی اس کے منہ سے مما سننے کو، اور آج وہ بولا تھا تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آپ نے سنا اس نے ابھی ابھی مجھے مما کہہ کر پکارا؟ وہ روحان کبیر کی طرف دیکھتے کہہ رہی تھی، لہجے میں بچوں سا اشتیاق تھا۔ وہ ان دونوں کو نرم مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ دونوں اس کی دنیا تھے۔
3 दिन बाद वो किचन में खड़े कटिंग बोर्ड पर कुछ सब्जियां काट रही थी। इरादा डिनर में चाउमीन बनाने का था। चाहे वो जितनी भी मसरूफ़ होती या थकी हुई, खाना वो खुद अपने हाथों से बनाती थी। और जब वो खाना रूहान को रग़बत से खाता हुआ देखती थी तो तमाम थकन उतर जाती थी। खाने के बाद वो हर बार उसके हाथ चूमकर उसके खाने की तारीफ़ करता था। उसके हाथ के बने खाने का वो इस कदर आदी हो चुका था कि अब उसे बाहर का बना कोई खाना पसंद तक नहीं आता था। वो भूखा वक्त गुजार लेता था, लेकिन खाना वो घर आकर अपनी फैमिली के साथ ही खाता था और उस बात से वाकिफ़ थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि उसके आने से पहले वो खाना तैयार कर ले। वो मसरूफ़ से अंदाज में डिनर तैयार करने में मसरूफ़ थी। रोहान के आने का वक्त हो चुका था और काव्यान को आया संभाल रही थी, जबकि किचन के दरवाजे में दीवार से टेक लगाए ऑफिस सूट और ढीली टाई में खड़ा रोहान कबीर मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। जमल नूर का दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा था, कमर के गिर्द एप्रॉन बांध रखा था, बाल कैचे में मुकीद थे, लेकिन कुछ रटें चेहरे पर झूल रही थी जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। हाथ चलाते चूड़ियों की खनखन हवा में एक अलग इर्ताज पैदा कर रही थी। इस वक्त वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, रोहन कबीर का दिल आज भी तेज़ी से धड़का रही थी। एक मशरक़ी बीवी इससे ज़्यादा किसी भी सूरत में हसीन नहीं लग सकती थी, रोहन कबीर के दिल ने एतराफ़ किया था। जमल नूर को अपने पेट के गिर्द 2 कसरती बाजू लिपटे हुए महसूस हुए थे, लेकिन वो चौंकी नहीं, मुस्कुराई थी। अस्सलामुअलैकुम। आ गए आप? अपने हाथ पीछे ले जाते जमल ने प्यार से रोहन कबीर के बियर्ड वाले गाल को सहलाया था और फिर काम में मसरूफ़ हुई थी। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा, आप दिन ब दिन मज़ीद खूबसूरत होकर हमारे सुकून लूटने पर आमादा हैं। इसके कंधे पर ठोरी टिकाते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोला था और इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। आपको ही लगती हूँ मैं, बस मैं हूँ नहीं। वो मुस्कुराई थी, गाल लहता गुलाबी हुए थे। वो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कहता था कि इसे शर्माने पर मजबूर कर देता था। आपने हमें पागल कर रखा है, आप ऐसा तो नहीं कहें। चले जाएं, बाकी की फ्लर्टिंग बाद में कर लेना। अभी फ्रेश होकर आए, मैं खाना लगाती हूँ। ओके मिसेज़ रोहन कबीर, जो आपका हुक्म। उसके गाल पर नरमी से लब रखते वो चला गया था। रात के खाने के बाद आया की और नौकरानी की छुट्टी होती थी और फिर काव्यान अपने मामा पापा के पास होता था और घर में सिर्फ वो 3 ही होते थे। हॉल में नीचे बिस्तर बनाए रोहान कबीर काव्यान को अपनी गोद में लिए उसके साथ खेल रहा था। सामने स्क्रीन पर काव्यान की पसंदीदा कार्टून मूवी चल रही थी जो वो उसे देखने नहीं दे रहा था और वो मुसलसल अपने बाबा के चेहरे को साइड पे करते वो मूवी देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ में वो रोहान के चेहरे को देख हंस भी पड़ता था। किचन के दरवाजे में खड़े मुस्कुराते हुए इन दोनों बाप बेटे को देखे गई थी। कितना खूबसूरत मंजर था उसके लिए, वो नज़रें नहीं हटा सकती थी। जब भी वो उन दोनों को साथ में देखती थी, रोहान कबीर अपने वालिदैन को जितना मर्जी तंग करता, लेकिन जमील को वो किसी मामले में परेशान नहीं करता था। हमेशा उसे हर काम पहले से बता कर करता, उसकी राय लेता, कभी इन्हें किसी चीज़ के लिए फ़िक्रमंद नहीं होने देता। शादी के इतने साल बाद भी रोहान की जमल से मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। वो आज भी उसे आप कहकर पुकारता, उसकी इतनी ही इज्जत करता था। इतने सालों में जमल को याद नहीं था कि रोहान ने कभी गुस्सा भी किया हो या उसे छिड़का हो। चाहे उस पर काम का जितना भी स्ट्रेस होता, वो बाहर के मामलात बाहर ही छोड़ कर आता था, घर लेकर नहीं आता था। रोहान की मोहब्बत ने जमल को सब भुला दिया था, सब कुछ। उसे भूल कर भी अपना माज़ी याद नहीं आता था।
اپنی زندگی کی ساری محرومی کے بدلے خدا نے اسے روحان کبیر بخشا تھا، جو سب سے بہتر تھا۔ اس کی زندگی کی ہر ایک کمی کو پورا کر گیا تھا۔ روحان نے اسے ایک مکمل فیملی دی تھی، ماں باپ، بہن بھائی دیے تھے جو روحان سے زیادہ جمال نور سے محبت کرتے تھے۔ جمال نور کو کچھ یاد تھا تو وہ صرف یہی تھا کہ روحان کبیر کے سامنے جب وہ کچھ نہ ملنے کی دعائیں قبول نہ ہونے کی شکایت کر رہی تھی تو اس نے اسے اتنا کہا تھا کہ شاید خدا نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہو جو آپ کے حق میں بہتر ہو، اور وہ صحیح تھا۔ خدا نے واقعی اسے بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا کیا تھا۔ وہ اس پہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ڈیئر وائفی، اب آپ وہاں کھڑے ہو کر ہمیں دیکھتی رہیں گی، ہمارے پاس آ کر ہمیں بھی کچھ وقت دیں گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور وہ سر جھکا کر مسکراتے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جمال نور کے معاملے میں وہ ابھی تک بے صبرا انسان ہی تھا۔ وہ جب بھی گھر پر ہوتا اسے جمال نور بس اپنے سامنے، اپنے پاس ہر وقت چاہیے ہوتی۔ وہ بھی نیچے بچھائے بستر پر ان کے قریب بیٹھ گئی تھی اور روحان نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بے شک خدا کے ہمارے لیے کیے گئے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی، جس کے لیے ہم روتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ لا حاصل چیزوں کے لیے کبھی رونا نہیں چاہیے۔ کئی بار اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ آزمائشیں انسان کو برباد نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہیں، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔